آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا اور آپ کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، آج ہمارا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ زہد و تقویٰ کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زہد و تقویٰ کے ماشاءاللہ مالک ہیں، زہد و تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے زہد و تقویٰ کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زہد و تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں چوتھے پارے کے حوالے سے گزشتہ 3 جمعوں پر ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں گفتگو کرتا آ رہا ہوں، اور آج میں نے سورۃ القصص 12 نمبر 20 کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، 79 اور 80۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی ایک سبق آموز بات کی ہے، ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑی پیاری بات کی ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے قارون کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی دولت کا مالک تھا۔ اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مثال دے دیتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو قارون جیسی دولت ہے، یہ تو قارونی ہے، قارون لگتا ہے، اس کے پاس تو بڑی دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات یاد رکھی، اللہ تعالیٰ بس اوقات دولت دے کر بندے کو آزماتا ہے، بندے کو آزماتا ہے، دولت دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کو کہ یہ کس حد تک میری بارگاہ میں جھکتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، میری یاد مناتا ہے۔ اور بس اوقات ہوتا ہے کہ دولت آتی ہے اور بندے رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، بندے جن بھلا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دولت بھی ایسی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے رکاوٹ نہ بنے، اور جو دولت، جو مال، جو زر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ ہے، وہ وبال ہے، وہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہے بار بڑی بڑی دنیا ایسی ہے جن کے پاس دولت ہی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نماز تک نہیں پتہ، روزے تک نہیں پتہ، تلاوت تک نہیں پتہ، انہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور رزق بھی حلال ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، فخرج علی قومہ فی زینہ، یہ قارون کی حالت بیان کی گئی ہے کہ قارون ایک دن بڑی زیب و زبائش کے ساتھ، بڑی آرائش کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ قوم کے سامنے نکلا، جس کو ٹھاٹ بٹھاٹ کہہ لیں کہ وہ سج کر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، فخرج علی قومہ فی زینہ، یعنی قارون نکلا اپنی قوم کی طرف، کس کے ساتھ؟ فی زینہ، بڑی زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سجا کر نکلا۔ اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، قال الذین، اور اس کی جو ظاہری شان و شوکت تھی نا، ظاہری تھی نا، باطن تو اس کا کالا تھا، باطن میں تو زنگ تھا، باطن میں تو بیماری تھی، باطن تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور تھا نا، اس کے باطن میں کچھ بھی نہیں تھا، کفر تھا، شرک تھا، زنگ لگا ہوا تھا کفر اور شرک اس کے دل پر، اس کے باطن پر، اس کا باطن گندا تھا۔ تو اب اس کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے، یریدون، جو ارادہ رکھ دیتے ہیں حیات الدنیا، دنیا کی دولت کا، دنیا کی، جو دنیا کی دولت اور دنیاوی زندگی کے جو خواہشمند تھے، اب وہ بول اٹھے، اب وہ بول اٹھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ معاف کر، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ آپ نے غور کیا نا اس آیت کریمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا سبق اور کیا درس دیا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قوم کے سامنے بڑی زینت کے ساتھ یعنی ظاہر ہونا، ایک تو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے، اور ایک ذکر کہ اس کی جو ظاہری شان و شوکت تھی نا، اس کو دیکھ کر جو دنیاوی زندگی کے خواہشمند تھے نا، دنیاوی زندگی کے جو خواہشمند تھے نا، وہ بول اٹھے، کہنے لگے یار آج تو نا ہمیں بھی اس طرح کا مل جائے نا مقام، یہ دنیا کے دولت ہمیں بھی مل جائے، کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش آج اس کی مثل، کیا اس کی مثل ہمیں بھی مل جائے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا، حظ کہتے ہیں نصیب کو، انہ بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جو دنیاوی زندگی کے خواہشمند تھے وہ قارون کی زینت کو دیکھ کر، قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر اب وہ خواہشمند ہو گئے، اور ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی یہ زین و زینت مل جائے، خوبصورتی مل جائے، یہ زیب و زبائش ہمیں بھی مل جائے۔ یہ کن کی خواہش تھی؟ یہ آپ نے ایک جملہ یاد رکھنا ہے، کن کی خواہش تھی؟ جو دنیاوی زندگی کے خواہش مند تھی۔ اتنی بات ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں بڑی پیاری بات فرمائی، وقال الذین اوتوا العلم، اللہ اکبر، دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا، ہائے ہائے ہائے، وقال الذین اوتوا العلم، میاں صاحب آپ کی جملہ بڑا توجہ طلب ہے، یہ آیت نمبر 80 ہے، سورۃ قصص ہے، وقال الذین اوتوا العلم، اب جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حق دیا تھا نا، علم حق دیا تھا، جو علم حق کے مالک تھے وہ بول اٹھے، وقال الذین اوتوا العلم، وہ بول اٹھے ویلکم، تم پر افسوس ہے آج، ہائے ہائے ہائے، تم پر آج افسوس ہے، ثواب اللہ، اللہ کے پاس ثواب خیر بہتر ہے اس سے، ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیزیں ہیں۔ تم نے قارون کی زینت کو دیکھ کر تم خواہشمند ہو گئے اور تم پکار اٹھے کہ کاش آج اس جیسی زینت ہمیں بھی مل جائے، اس جیسی زینت ہمیں بھی مل جائے، لیکن خالق کائنات نے کمال نہیں کیا، فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو اہل علم تھے، جن کے پاس علم حق تھا، ویلکم،
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر ہے. افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم اس قارون کی زینت کو دیکھ کر تم پکار اٹھے ہو اور تم خواہشمند ہو گئے ہو کہ ہمیں قارون جیسی زینت ہمیں مل جائے. یہ ظاہری شان و شوکت ہے, ظاہری زیب و زباش ہے, ظاہری خوبصورتی ہے. باطن اس کا تو کفر و شرک سے کالا ہو چکا ہے, باطن اس کا گندا ہے. اب تو یہ فقط دنیا تک محدود ہے, آخر پہ اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے. دوزخ تیار کر رکھی ہے ان کے لیے. اور یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے, اس کا کنارہ ہے, اس کا بولیے اس کا کنارہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے دولت زینت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ اور مزید اس کے اندر بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو زینت اور جو دولت زینت کی ہے, خوبصورتی کی ہے, وہ اس سے بہتر ہے, وہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لمن آمنا, کن کے لیے؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے, کن کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس قارون کی زینت سے بھی زیادہ خوبصورتی, زیادہ زینت, شان و شوکت, عظمت, رفت, مقام و مرتبہ, قدر و منزلت, جو چاہو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی بہتر ہے, اعلیٰ ہے, عظیم ہے, کمال ہے. لیکن کن کے لیے؟ لمن آمنا, جو ایماندار ہیں, وعمل صالحا, اور اچھے اعمال کرنے والے. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ سننے والا ہے ولا یلقاہا. اب یہ جملے پہ غور کریں. ولا یلقاہا یعنی کسی کو ملے گا, کسی کو نہیں دیا جائے گا. قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے, جو بہترین ثواب ہے, جو بہترین زینت ہے, جو خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ وما یلقاہا, قرآن کے لفظ ہیں وما ولا یلقاہا, وہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا, وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا. لیکن الا الصابرون, مگر صبر کرنے والوں کے لیے. ہائے ہائے. کہنے کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا جملہ ارشاد فرما دیا. کون سا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورۃ قصص کی آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا؟ اب ادھر کیا جملہ تھا, اب اس کو میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. پہلے تو اس میں آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا. وہ آپ نے سن لیا ہے کہ قارون بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑی زینت کے ساتھ, یعنی اپنی قوم کے سامنے نکلا, بڑی زیب و زبائش کے ساتھ نکلا. اور وہاں جو لوگ کھڑے تھے, وہاں جو لوگ کھڑے تھے, ان میں جو دنیا کی زندگی کے خواہشمند تھے, اب انہوں نے حسرت کی کہ کاش جس طرح کہ آج قارون کے پاس یہ زینت ہے, یہ زینت ہمیں بھی مل جائے, یہ زینت ہمیں بھی مل جائے. یہ ان کی خواہش تھی. اور ساتھ انہوں نے کہا دیا انہ لذو حظ عظیم, انہ لذو حظ عظیم, یہ تو آج بڑی قسمت والا ہے, بڑے مقدر والا ہے, بڑے مقدر والا ہے. بلکہ میں تو ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے ایک کثیر دولت دے دیتا ہے. حدیث کے لفظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہوتا ہے نا, اس کو کیا کثیر مال دے کر اس کو اس کے اندر پھنسا دیتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم, صحابہ کرام کی تجارتیں تھیں, کیا تجارتیں تھیں, پر دولت کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ بن جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے, ساتھی نے قرضہ لیا, اور آپ نے سنا تو ہے عثمان غنی رضی اللہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت وہ امیر آدمی تھے. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے, مسجد نبوی شریف کی چھت کے لیے, مسجد نبوی شریف کے سین کے لیے, کنویں کے لیے, مختلف غزوات کے لیے, حتیٰ کہ غزوہ تبوک کا مکمل آدھا خرچہ جنگ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کر دیا تھا. اور یہودی سے مکمل کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے, بلکہ کیا ہارے کے لیے وقف کر دیا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, لیکن ایک ٹکا بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا.
اور ایک دن فجر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے تو ایک ساتھی جنہوں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا تو جب فجر کی نماز پڑھنے آ رہے تھے مسجد نبوی میں تو اس نے کہا کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حکم، کہنے لگے وہ جو 5 لاکھ جو درہم میں نے آپ سے وہ قرضہ لیا تھا نا، کتنا 5 لاکھ وہ میرے پاس آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فتوحات تو ہو رہی تھی نا، کیا فتوحات تو ہو رہی تھی نا، مختلف علاقے فتح ہو رہے تھے اور مال غنیمت جمع ہوتا تھا، پھر وہ مختلف صحابہ کرام میں تقسیم ہوتا تھا، مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا. تو فرمایا وہ 5 لاکھ جو میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا نا وہ میرے پاس آ گیا تو آپ لے لینا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمایا میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. اندازہ لگائیں، انہوں نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، لیکن انہوں نے دولت کو سمجھا کچھ نہیں ہے کہ دولت ہے کیا، مال ہے کیا، زر ہے کیا، سمجھے کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں دیکھو نا، آپ جملے پہ غور کریں کہ جب قارون ایک زینت بن کر آیا، اور میں نے یہ ابتدا میں مثال دی ہے جو ہمارے 3-4 بزرگ بیٹھے تھے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کے پاس اتنی دولت جس طرح قارون کے پاس تھی. یہ اکثر ہمارے تقیہ کلام میں یہ بات جملہ چلتا رہتا ہے کہ یار اس کے پاس تو دولت قارونی دولت جیسی ہے، کہ یہ قارون جیسا امیر آدمی ہے، کیونکہ قارون کے پاس بڑی دولت تھی، پتہ نہیں کتنے اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے. لیکن جب وہ قارون ایک زینت بن کر، خوبصورت بن کر قوم کے سامنے آیا تو رب نے یہ آیت نمبر 79 میں سورۃ قصص ہے، پارہ نمبر 20 ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. رب نے پورا نقشہ کھینچ کر سورۃ قصص کی آیت نمبر 79 میں پارہ نمبر 20 میں رب نے بیان کر دیا ہے. فرمایا جب قارون ایک زینت بن کر، خوبصورت بن کر آیا تو اب وہاں جو لوگ ہیں نا یریدون الحیات الدنیا، یار جملہ میں اس کو کتنا کھول کے بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے جو خواہش مند تھے نا، کہ جو دنیا کی خوبصورتی کے، دنیا کی زینت کے، دنیا کی ہو جائے جناب، ہماری واہ واہ ہو جائے، اب ان کے لیے وہ جو خواہش مند تھے اب وہ پکار اٹھے، کیا کہتے؟ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش آج قارون جیسی جو یہ خوبصورتی ہمیں بھی مل جائے. انہ لذو حظ عظیم، بے شک آج یہ تو بہت بڑی عظمت والا ہے. لیکن قربان جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میری بات سنیں، اس قوم کے جو افراد تھے نا اس کے اندر کچھ میرے بندے بھی کھڑے تھے، کچھ میرے ماننے والے بھی کھڑے تھے. قارون کی ظاہری صورت تو تمہیں بڑی اچھی لگ رہی تھی نا، اس کی زینت بڑی اچھی لگ رہی تھی نا، لیکن باطن میں کفر تھا، شرک تھا، نافرمانی تھی، وہ دوزخ کا ایندھن تھا. تو تم نے فقط ظاہری صورت کو دیکھ کر خواہش مند ہو گئے اور کاش کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ جیسی زینت ہمیں بھی مل جائے. یہ فقط قارون کا واقعہ نہیں پیش ہو رہا، یہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے سبق ہے، درس ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی یہ سبق درس ہے کہ اگر قارون زینت بن کر آئے، خوبصورت بن کر آئے، تو وہاں بھی لوگ دنیا کی زینت، دنیا کی خواہش مند کھڑے تھے کہ یہ ساری زینت ہمیں مل جائے. رب فرماتا نہیں، سنیے، وہاں میرے کچھ بندے کھڑے تھے، وقال الذین اوتوا العلم، جن کو میں نے علم دیا ہوا تھا، جو اہل علم تھے، جو اہل اور علم بھی علم حق تھا ان کے پاس، علم حق جو حق پر مبنی تھے، جو حق پر چلنے والے تھے، علم حق والے. انہوں نے کیا کہا کہ افسوس یار تمہارے اوپر کہ تم اس قارون کی اس زینت کو، ظاہری زینت کو دیکھ کر تم جناب خواہش مند ہو گئے ہو. اب وہ فور بول اٹھے، کہنے لگے یار افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اس زینت کی دولت اس سے بھی کئی ہزار درجے بہتر ہے رب کے پاس. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی زینت اس سے کئی ہزار درجے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے. اور اتنی بات کرنے کے بعد لیکن ہے کن کے لیے؟ دیکھو نا لفظ آ رہا ہے خیر. کیا لفظ آ رہا ہے؟ خیر، بہتر ہے. کہ ہاں جو قارون کی زینت دیکھ رہے ہو نا، اس سے بہتر زینت کس کے پاس ہے؟ بولیے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟
تھک تو نہیں گئے، کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن ہے کن کے لیے؟ اب یہ دیکھیں، یہ سبق ہمارے لیے ایک درس ہے، یہ ہمارے لیے خاص ایک آج الحمدللہ بہت بڑا فکر کا جملہ ہے اور دعوت فکر ہے ہمارے لیے۔ فرمایا پتہ ہے کن کے لیے؟ مولا کن کے لیے؟ فرمایا لمن آمن وعمل صالحا، جو ایماندار ہیں اور اعمال صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس یہ قارون کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کی زیب و زبائش، اس کی دولت، اس کے مال سے کئی ہزار درجے خیر بہتر ہے رب کے پاس، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ رب کے پاس ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا پھر وہ جو میرے اہل علم بندے تھے نا، پتہ انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا، فرمایا ولا یلقاها، جو رب کے پاس زینت ہے نا، جو رب کے پاس قدر و منزلت ہے، وہ کسی کو نہیں ملے گی، وہ کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ جملہ بڑا توجہ طلب، یہ سننے والا ہے اور یہ اپنے دامن میں جملہ لے کر جانا ہے۔ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد کے جمعہ کے موقع پر، جو میں تقویٰ پر آج میرا چوتھا جمعہ ہے جو گفتگو کرتا آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اب جملہ بڑا خاص فرمایا، یہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، اور یہ جملہ آپ نے اپنے دامن میں لے کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا قرآن مجید میں جو میں نے مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، کیا مختلف نبیوں کے جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں، یہ فقط کہانیاں کس سے نہیں ہیں، میں نے پہلے انبیاء کی سیرت میں، ان کی زندگی میں جو ان کے واقعات پیش کیے ہیں نا، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، اس میں میں نے تیری امت کے لیے سبق رکھا ہے، درس کا اصلاحی پہلو ہے، بڑا خصوص سبق ہے، اور وہ آپ لے تو رہے ہو۔ اگر میں اس کی تشریح نہ بھی کروں، فقط اس کا جو میں مفہوم پیش کر رہا ہوں نا، وہ ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ تجربہ کار بیٹھے ہیں، سینئر بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ جب قارون زینت بن کر آیا، خوبصورت بن کر آیا، تو دنیا کی جو زندگی کے خواہش مند تھے وہ پکار اٹھے، کہنے لگے افسوس، کاش آج اس جیسی زینت ہمیں بھی مل جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی عظمت والا، انہ لذو حظ عظیم، قرآن کے لفظ ہے، سورۃ قصص آیت نمبر 79 ہے۔ رب فرماتا ہے سنیے، اب جو دنیا کی دولت کے خواہش مند تھے ان کا حال تو یہ تھا، اور جن کو میں نے علم دے رکھا تھا، جو ایماندار تھے، جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ تھا، وہ پکار اٹھے، وہ کہنے لگے کیا ہو گیا، افسوس ہے تمہارے اوپر، تم اس کی ظاہری صورت کو دیکھ کر تم جناب کہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس سب کچھ ہمیں مل جائے۔ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط عارضی ہے، اس کا کنارہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اس کو چھوڑیے۔ فرمایا ثواب اللہ خیر، رب کے پاس اس ایسی زینت اعلیٰ اور عظیم اور کمال ہے، لیکن کن کے لیے؟ اب یہ جملہ توجہ طلب ہے۔ فرمایا آمن وعمل صالحا، جو ایماندار ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اب آخری جملہ سن لیں اس آیت کریمہ کا، آیت نمبر 80 کا، سورۃ القصص 12 نمبر 20۔ فرمایا ولا یلقاها، یہ کسی کو نہیں ملے گا، یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، الا الصابرون، مگر کن کو؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تھوڑا مل گیا ہے صبر کر لیں، جتنا مل گیا ہے صبر کر لیں، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کے بنگلے اور کوٹھی کو دیکھ کر، کسی کی جناب زینت کو دیکھ کر، کسی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے ٹھاٹ بٹھاٹ کو دیکھ کر تم جنم کر کاش ہمیں بھی یہ مل جائے، یہ سبق ہے یہاں سے، یہ فقط ان کا واقعہ نہیں ہے، یہاں سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں دعوت فکر دیا جا رہا ہے کہ تم نے سوچنا نہیں ہے، تم نے توجہ نہیں کرنی ہے، اگر تو ایماندار ہے اور تیرے پاس اچھے اعمال کی دولت ہے تو پھر میری سن لیں کہ میں پھر کسی کو یہ کچھ نہیں دینا، ولا یلقاها، کسی کو نہیں دینا، اور دینا بھی ہے تو کن کو؟ یہ سارا کچھ دیکھ کر جس طرح کے بھی حالات گزر ہیں، الا الصابرون، اگر تو اس پر صبر کرتا ہے تو پھر میرے پاس اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اب سورۃ قصص کی آیت نمبر میں 54 کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں، توجہ طلب سنیے۔ اب آیت نمبر 54 میں رب نے کیا فرمایا؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ جو الی الصابرون کا تعلق تھا نا، اس کو میں نے آیت نمبر 54 کے ساتھ ملایا ہے، سورۃ قصص کے ساتھ۔ ادھر کیا تھا؟ ولا یلقاها، نہیں ملے گا کسی کو، نہیں دیا جائے گا، لیکن کن کو دیا جائے گا؟ آپ سب بولیے کن کو دیا جائے گا؟ کہ جو اگر یہ بات آپ جہاں سن لیں، آپ تقریر سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، خطاب میں کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں، تم سن رہے ہو،
تو قرآن کی گفتگو ہے، رب کا فرمان ہے، ایک سبق ہے، درس ہے، اضافت فکر ہے. پھر سننے کے بعد آپ باہر نکلیں تو وہ کسی اچھی گاڑی پہ جا رہا ہو تو اس گاڑی کو دیکھ کر تیرے دل میں حسد پیدا ہو تو پھر تقریر سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر خطاب سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر تیرا صبر کہاں گیا؟ پھر اب تو کہہ رہا ہے الا الصابرون، میرے پاس قارون تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ دنیا کے اندر جو زینتیں ہیں نا، جو خوبصورتیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تیرے پاس ایمان، اچھے اعمال ہے نا تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس زندگی کا کنارہ ختم ہونے والی ہے. تو جب تو نے میرے پاس آنا ہے نا تو میرے پاس تو جناب میں نے بڑا کچھ تیرے لیے رکھا ہے، بڑا کچھ رکھا ہے. لیکن ہے کن کے لیے؟ الا الصابرون، ہائے ہائے صبر کرنے والے. آج ہم تو مر گئے، ہم تو ہائے ہائے کر کے مر گئے. کوئی کسی کو تویز ڈال رہا ہے، کوئی کسی کو سریاں ڈال رہا ہے، کسی پر بسر ڈال رہا ہے، کسی کو جناب خون کے چھنٹے ڈال رہا ہے. اور وہ کرنے والے بھی بدبخت ایسے لوگوں کو گولی نہ مار دے. ظالمہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں کا کاروبار بند کرتے ہو، رشتہ داریوں کو تعلقات توڑتے ہو؟ جاہلیت تمہارے اندر اتنا بڑا یہ قرآن مجید ہے. ہم نے قرآن کا مطالعہ نہ کیا کہ رب نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے. ہم نے قرآن کو فقط مردوں تک رکھ دیا، مرحومین کے لیے رکھ دیا، یہ کل اور ساتھ اور تیسرے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن مجید اللہ کا کلام ضابطہ حیات ہے. یہ پوری زندگی ہے. یہ پورا قرآن مجید ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. رب نے قرآن مجید میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جو رب نے بیان نہیں کی ہے. لیکن بدبختی، بدنصیبی ہماری کہ ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. جو ہم نے قرآن نہیں پڑھے وہ قرآن کے قریب ہی نہیں آ رہے، وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کر ہی نہیں رہے. کلام کس کا ہے؟ رب کا. اور تو رب کے کلام کو نہیں پڑھ رہا، رب کے کلام کے قریب تو نہیں آ رہا. تو قبر میں کیا جانا؟ جو قبر میں جا کر نبی پاک کو کیا جواب دے گا؟ رب کو کیا جواب دے گا؟ اگر آپ نے تیرے پر سوال کر دیا کہ میں نے زندگی دی تھی، میں نے طاقت دی تھی، میں نے قوت دی تھی، میں نے عقل اور شعور دیا تھا، میں نے سمجھ دی تھی، میں نے شعور دیا تھا، سارا کچھ دیا تھا، تو میرے قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکا، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ فقط کمایا اور کھایا اور سو گے؟ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے. یہ زندگی نہیں ہے. اس کو کون کہتا ہے یہ زندگی ہے؟ ادھر کرنے والے بدبخت ہے جناب، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹانگ توڑانی ہے، بازو توڑانا ہے، بندہ مروانا ہے، اتنی رقم دے دے. میں کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو رویہ کما لوگوں کے لیے، تباہی کرنے پر، ہلاکت کرنے پر کما. کتنا کما لیں گا، کتنا کھا لیں گا، کتنا استعمال کر لیں گا، انشاءاللہ الٹا لٹکیں گے اللہ کے دربار میں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی لوگوں کو جوڑا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی تعلیم دی، تو لوگوں کو جدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان خلا ڈالتا ہے. میرا آقا نے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، برکت کی دعائیں کی ہیں، اور تو لوگوں کے لیے جناب وبال بنا ہوا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں کیا لوگوں کو کیا ہو گیا. نہیں محترم، یہ تقریریں اور وعظوں کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نے تیرے لیے بڑا کچھ رکھا ہے. میرے پاس تیرے لیے بہت میں نے بڑی نعمتیں تیرے لیے رکھی ہیں. اللہ اکبر. میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابن مسعود، جس پر میری گفتگو ہو رہی ہے نا، ذو تقویٰ پر، یہ چوتھا جمعہ ہے. تو میں ایک دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے. کتنے؟ 8. ہم تمہارے اندر تقوی نہیں رہا، زہد نہیں رہا. ذو تقویٰ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے؟ ہم تو کسی اچھے لباس کو دیکھ کر ہمارے پتہ دل میں کیا آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی. ہاں آپ دیکھیں، اب جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ایک بڑی اعلیٰ گاڑی پہ جا رہا ہے، ایک چھوٹی گاڑی پہ جا رہا ہے، ایک موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ایک سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک عام گاڑی پہ جا رہا ہے، ایک رکشے پہ جا رہا ہے. یار اللہ تعالیٰ نے ایک نظام زندگی چلانے کے لیے یہ سارا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اگر سارے برابر ہو جائیں تو یہ کاروبار چل جائے گا؟ بولیے. اگر ایک بندہ کارخانہ بنا کر بیٹھ گیا ہے، اس نے کھربوں روپے لگا دی، اس پر بہت بڑی فیکٹری بنائی ہے، تو ورکر ہی نہ آئے، کوئی کام کرنے والا نہ آئے، مزدور ہی نہ آئے، تو چلا لے گا؟ بولیے نا. تو اس کا مطلب وہ محتاج ہے؟ نہیں محتاج ہے. ہاں اگر سارے بھی کہ نہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ محتاج ہے، وہ تو محتاج ہے. تو اب جو ضرورت مند ہے وہ کاروبار کرنے کے، وہ کام کرنے کے، مزدوری کریں گے. اب جو مزدوری کر رہا ہے اس کے پاس، وہ بھی اس کا محتاج ہے. تو اگر ہم یہ کہیں اس کا محتاج کوئی اٹھ کے پھر شرک کا فتویٰ لگا دیں کہ یہ شرک ہے، اور شرک نہیں ہے محترم. وہ دونوں رب کے محتاج ہیں، ساری کائنات اس کے محتاج ہے، نبی اس کے محتاج ہے، صحابہ اس کے محتاج ہیں، اور یہ اس کے محتاج ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. جب بھی کسی بھی مشکل آ پڑی ہے
وہ نبی تھا، وہ صحابی تھا، وہ ولی تھا، وہ تابعی تھا، وہ تبع تابعی تھا، وہ محدث تھا، مفسر تھا، وہ مورخ تھا، وہ کوئی بھی تھا، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ تھا، اگر اس پر مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس نے پریشانی کس کی بارگاہ میں جھکائی محترم؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کی محبت، اس کے پیار کو وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے لٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جو مقام و مرتبہ دیتا ہے، جو قدر و منزل دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے زینت دنیا میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ ساری، لیکن پھر آخر کار اگر تھوڑی سی سہولیات آنی شروع ہو جائیں، تھوڑی سی، تو وہ روتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا آخرت کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا؟ اور جب ہمارے پاس بڑا کچھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں بعض اللہ کا بڑا شکر ہے جی، پیر صاحب نے دعا کی پر کیا کمال کر دیا جی، جس دن سے میں نے پیر سے تعلق جوڑا جناب، پیر صاحب نے دعائیں کی، گاڑیاں آ گئی، کارخانے آ گئے، فیکٹریاں آ گئیں، سبحان اللہ، پیر صاحب کی دعا پہ یہ سارا کچھ آ گیا، اور نماز اس کے بارے میں جھکنا وہ نہیں آیا، ادھر بڑی تعریف ہو رہی بھی، ادھر بڑا کچھ آ گیا۔ علماء سے یہ تم نے سنا نہیں ہے؟ اب جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سن لیں، میں ایک حدیث بیان کرنے لگا تھا۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَلَا يُلَقَّهَا، یہ میں نے کسی کو دینا نہیں ہے، جو میرے پاس زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، جو میں نے بڑا کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے نا جنت میں، جس کو کسی آنکھ نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا ہے، وہ میں نے کسی کو نہیں دینا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ فقط قارون کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے لیے سبق کے درس میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ہم باہر نکل کر جناب کس چیز کو دیکھ کر اگر ہماری خواہش پیدا ہونی ہے تو پھر تقریر سننے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر قرآن کی باتیں سننے کے کیا فائدہ ہے؟ ہم کسی کی چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد کیوں پیدا کریں؟ اس کا بھی وہی خدا ہے، تیرا بھی وہی خدا ہے، سب کا خدا تو ایک ہی ہے نا، اس نے کہ نظام زندگی چلا رکھا ہے نا، نظام زندگی چلانا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا عرض کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر دعا کرو، کیا ہو گیا، کوئی تنگ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی تھوڑا ہے، دعا کرو سارے برابر ہو جائیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات میں کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ برابر کر دیں۔ اگلے دن جناب سارے برابر تھے، سارے ادرزی کے بعد کہ جناب ایک سور سلائی کر دے، اور جا مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یار یہ دیوار گری دی مصر تھا، جا پر دفعہ میں بہت سارا کام ہی ٹھپ، سارا کام ہی بند، نظام زندگی بولیے نا، ایک دن نہیں گزار سکی قوم، ایک دن نہیں گزار سکی قوم، اور رات کے آنے سے پہلے آ گئے اے اللہ کے پیغمبر بس دعا کریں جہاں جہاں تھے وہیں اچھے تھے۔ ہائے ہائے لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، رب کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی، ہائے ہائے اس کا نظام زندگی ہے۔ محترم اگر آپ میرے پاس جمعہ پڑھ رہے ہو، کس جگہ جمعہ پڑھ رہے ہو، تقریر جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ سادگی میں کر رہا ہے، وہ ترنم میں کر رہا ہے، جس طرح میں کر رہا ہے، بس توجہ رکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اس کے منہ سے نکل رہا ہے نا، کوئی سبق نہیں کر رہا ہے، کوئی درس نہیں کر رہا ہے، تو فقط تقریروں تک نہ رہو، فقط اندازوں تک نہ رہو، اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ دیکھیں آپ نے کتنی پیاری وَلَا يُلَقَّى، میں نے کسی کو نہیں دینا، مولا دینا کس کو ہے؟ فرمایا سارا کچھ دے کر إِلَّا الصَّابِرُونَ، پھر جو صبر کا دامن پکڑے۔ امام غزالی کا قول ہے نا، امام غزالی کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے۔ بستر ارب اور خربوں کی کوٹھی میں لاکھوں کے بستر پر سونے والا جب خواب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اسے احساس رہتا میں کہاں سو جاؤں، اور اگر ایک بار خاک پہ سویا اور اس طرح کی نیند گہری اور پیاری نیند میٹھی میں ہو اسے احساس رہتا میں کہاں سو جاؤں، تو پھر امام غزالی نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ یار کیا ہو گیا یار، کہاں چلے گئے ہم؟ اب ٹائم بھی ہو چکا، میں کچھ کر بھی نہیں سکا۔ بہرحال یہ چوتھا جمعہ تھا میرے تقویٰ پر، ذو تقویٰ پر۔ ابھی یہ گفتگو میں جو اب اس کے اندر نئی ایک شروع کی ہے، بڑی خوبصورت قرآن سنت کی روشنی میں بڑی توجہ طلب سننے والی ہے۔ اس میں کچھ قرآنی آیات ہیں الحمدللہ بڑی خوبصورت ہیں، اور اس میں حدیث نبی کچھ اس میں کوٹ کر بہت بڑی خوبصورت کوٹ کی ہیں، اور بڑی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ کوشش کیا کریں تھوڑا جلدی آنے کی تاکہ دو چار باتیں چلو آپ تک پہنچ جائیں۔ تو میں جو آخری بات کرنے لگا ہوں وہ سن لیں، میں وہ شروع کی تھی، میں کہ چلو مکمل ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 ہی سنے ہیں نا، لیکن آپ کے ایک انداز تھا نا بیان کرنے کا، بیانی انداز تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 تو جب لوگ دوڑیں گے نا اللہ تعالیٰ حکم ہم جنت میں داخل ہو جاؤ،
تو جنت کے جو چوکیدار، جنت کے دروگے نا، وہ کہیں گے اور رک جاؤ، رک جاؤ، وہ رک جائیں گے، کہیں گے جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ کہیں کیوں؟ فرمایا ہمیں آرڈر ہے کہ جنت میں داخل سب سے پہلے جو ہوں گے وہ زہد و تقوی والے ہوں گے۔ ہائے ہائے، زہد و، جن کے پاس زہد ہوگا، جن کے پاس تقوی ہوگا، جن کے پاس صبر ہوگا، اس سے پہلے کوئی بھی جنت میں داخل، سارے بولیے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محترم آئیے آج کی جمعہ کے خطبہ کے آخر میں میرے لیے اور آپ کے لیے بس ایک ہی سبق، ایک ہی درس ہے، آنے پہ بھی نظر رکھو، جانے پہ بھی نظر رکھو، رشتہ داری معاملات دیکھو، دوستانہ ماحول دیکھو، اپنی محلے داری معاملات دیکھو، تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، چادریں دو ہیں، مر کر ہم کیا سرکار کو جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے محترم تیاری فرمائیں اور ذو تقویٰ کا اختیار کریں۔ ذو تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس خوبصورت عمل کو زندگی میں اپنانے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں انشاءاللہ۔